الرحمن الرحیم۔ کل کی جو منزل پڑھی گئی تھی ان میں سے دو چار چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ ان میں اللہ تعالیٰ ایک وہ بات یاد دلوا رہے ہیں کہ فرعون کو دیکھو اور فرعونیوں کو کہ وہ مسلمانوں کے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس احسان کو یاد کرو کہ میں نے تمہیں اس فرعون سے نجات دلائی، ان سے نجات دلائی، اور اس وجہ سے کہ تم میری اطاعت اور میری فرمانبرداری اختیار کرو۔ پھر اہل ایمان کو مسلمانوں کو سمجھاتے سمجھاتے پھر کہا کہ تم ذرا میری نعمتوں کو دیکھو کائنات کے اندر کہ کتنی نعمتیں ہیں، اگر تم ان کو گننا چاہو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم ان کو گننا چاہو تو تم ان کو گن نہیں سکتے۔ اور یہ بات حقیقت ہے، چاند کو دیکھو، سورج کے دیکھو، سیاروں کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، اور باقی زمین کے اوپر پھیلی ہوئی نعمتوں کو دیکھو، اور اس سے ہٹ کر اپنے جسم پر نعمتوں کو دیکھو۔ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس جسم پر رکھ دی ہیں۔ اگر ایک اس کی قدر نعمت کی اس کو ہوگی جس سے وہ نعمت چھین جائے، جس کے پاس ہے اس کو کوئی قدر نہیں ہے۔ یہ اگر نعمت کا پوچھنا ہے، آنکھوں والی نعمت کا، تو نابینے سے پوچھو کہ وہ بتائے گا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جن کی ٹانگیں نہیں ہیں ان سے پوچھو کہ ٹانگیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ جن کے ہاتھ نہیں ہیں ان سے پوچھو کہ یہ ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ان نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کائنات میں جتنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان یہ ساری نعمتیں میں نے تجھے دی ہیں، اور تجھے میں نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آج کی منزل ہوگی 15واں پارہ ہے۔ سب سے پہلے سورۃ اسراء ہے، یعنی یہ وہ اسراء والا واقعہ ہے، معراج والا۔ اس کو معراج کا واقعہ بھی کہتے ہیں، اسراء کا بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک طویل واقعہ ہے، اور اکثر بچوں نے یہ سنا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معراج کیا تھا، یعنی وہاں سے بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف گئے، اور وہاں سے پھر ساتواں آسمانوں کی طرف سیر کی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت دکھائی، جہنم دکھائی، اس طرح یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائی۔ ایک طویل واقعہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے والدین کے بارے میں کہا ہے، اور یہ بہت بڑا اجر و ثواب کی بات ہے کہ والدین کے کو اف تک نہ کہو۔ یہ اف کا ترجمہ بھی لوگوں نے اف ہی لکھا ہے، اور اف میں آپ کو سمجھاؤں کہ اف ہے کیا چیز۔ مثال کے طور پر باپ نے کوئی بات کہی ہے، کام کہا ہے، اور ہم ظاہری طور پر انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ بعض والدین ایسے بھی نہیں کرو بھی کافی ہوتا ہے، تو ہم انکار نہیں کر سکتے۔ وہ دل کے اندر جو ہم آواز نکالتے ہیں اور کہتے ہیں اوہو، یعنی یہ ظاہری نہیں نکالتے، یہ دل کے اندر نکالتے ہیں کہ ہم اپنے کام دوست آئے ہوئے ہیں، ان سے ملنے جانا ہے، والد بھی کام بتا دیتے ہیں، وہ جو آ نکلی ہے نا دل سے، اس کو اف کہتے ہیں۔ اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ ان کو اف تک بھی نہ کہو، اور اگر سامنے بول پڑا ہے تو اس کو جھڑکنا کہتے ہیں، اس کو جھڑکنا کہتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور پھر والدین کے لیے دعا کی تلقین کی ہے کہ ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ جس طرح بچپن میں انہوں نے ہم پر شفقت اور مہربانی کی تھی، اے اللہ اب وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں تو ان پر مہربانی کر، اور پھر اولاد کا حکم ہے کہ وہ اسی طرح سہارا بنے اپنے والدین کے لیے کہ جس طرح وہ بچپن میں تمہارے لیے سہارا بنے۔ اس وقت جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، ان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ ہم سے کوئی باتیں کرے، ہم سے کوئی بولے، تو اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ وقت اپنے کاموں میں سے نکال کر ان کے ساتھ بیٹھا کرو، ان سے باتیں کیا کرو، یہ ان کے ساتھ مہربانی ہے، یہ رحم والا معاملہ ہے ان کے ساتھ۔ اور پھر مختلف مسائل بتائے ہیں
مثال کے طور پر کہا ہے کہ فاحشہ یعنی زنا کے ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ یہ بہت بری حرکت ہے اور یہ انسان کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ عہد شکنی کے بارے میں آج کی منزل میں کہا گیا ہے کہ عہد شکنی نہ کرو، کیونکہ وعدہ خلافی بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے وعدہ ہو گیا، اس شخص نے کہا اللہ کے رسول یہاں ٹھہریے، میں گھر سے ہو کر آتا ہوں۔ وہ گھر چلا گیا، وہ بھول گیا، 3 دن کے بعد اس کو یاد آیا۔ جب اسے یاد آیا میں نے تو اللہ کے رسول سے عہد کیا تھا، اور انہیں یہ یقین تھا کہ اللہ کے رسول موجود ہوں۔ 3 دن کے بعد جب وہ وہاں پہنچا تو اللہ کے رسول وہاں موجود تھے، اور اس نے معذرت کی، کہا کہ میں بھول گیا تھا، مجھے یاد نہیں آیا۔ اس وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہیں کہا۔ یہ سبق دیا ہے کہ وعدہ خلافی، عہد شکنی یہ گناہ ہے۔ پھر جھوٹ سے منع کیا ہے، مختلف مسکینوں، یتیموں، ان کا خیال رکھنے کا کہا ہے۔ یتیم کے مال کے قریب جانے، قریب بھٹکنے کا سے بھی منع کیا ہے کہ اس کے قریب بھٹکنا بھی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو کسی صورت میں استعمال نہیں کرنا۔ حالانکہ ہوتا یوں ہے معاشرے کے اندر کہ اگر کوئی یتیم ہوتا ہے تو اس کے مال کو ہتھیا لیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں آج کی منظر میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکید کی ہے کہ اس کے قریب نہیں جانا۔ اور ایک بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی ہے کہ لا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم، کہ تم بھوک کے ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ یہ جو ایک نعرہ دیا گیا تھا کہ بچے دو ہی اچھے، باقی کو کیا ہے، یہ صرف قرآن کی اس نص کے خلاف ہے۔ اس وقت بھی علماء نے یہ تقاریر کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد جملے 2 باتیں ارشاد فرماتے ہیں نحن نرزقهم، ہم نے ان کو بھی رزق دینا ہے جو پیدا ہوئے، وإیاکم، اور تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں۔ ان کو بھی رزق دینا ہے اور تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پرندوں کو نہیں دیکھتے، تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ جب وہ اپنے گھونسلوں سے اڑتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، وتروح بطانا، جب شام کو واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ ان کو کون رزق دیتا؟ وہ اپنے لیے اکٹھا بھی نہیں کرتے۔ کائنات کے اندر کتنے بڑے جانور موجود ہیں جو انسان سے کئی گنا زیادہ کھاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان کو بھی پیٹ بھر کے دیتا ہوں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں اس انسان کو سمجھانے کے لیے کی ہیں تاکہ انسان ان کو سمجھ لے اور ان کو اختیار کرے، اور ان کو اختیار کرتے ہوئے جنت میں جائے۔ یہی انسان کی توجہ بھی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔